السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 116 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 117 کو ہم اور آپ پڑھیں گے۔ تو اگر کوئی میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز جائیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں، شیئر کیا کریں، جو اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں انہیں شیئر کیا کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور آپ کے شیئر کرنے سے جتنے لوگ اگر کچھ بھی سیکھتے ہیں ان سب کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو کتنی پیاری بات ہے، یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا، اس میں ہر ایک اسٹیپ پر آپ کو ثواب ہی ثواب ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب، شیئر کرتے ہیں تو ثواب، کسی کا سنتے ہیں، کسی کو سناتے ہیں، کسی کو سکھاتے ہیں یا کسی سے سیکھتے ہیں، ہر ایک چیز میں اللہ نے ثواب ہی ثواب رکھا ہے۔ لیکن ہم فری میں بھی ثواب کمانا نہیں چاہتے۔ ہم لایانی چیزوں کو دن بھر میں نہ جانے کتنے بار شیئر کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ لایانی چیزیں جو ہم شیئر کرتے ہیں، جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، اور اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے، تو وہ چیزیں جو ہم شیئر کرتے ہیں تو یقین جانیں جو بھی کام ہم کرتے ہیں ہر ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اگر آپ اچھی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں اس کا آپ کو اجر ملنا ہے، اگر بری چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، لایانی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، ایسی چیزیں جس سے ماحول بگڑ رہا ہے، لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، ایسی چیزوں کو شیئر کرنے سے گریز کیا کرے، اگنور کیا کرے، ایسی چیزوں کو دیکھے ہی نہ۔ شیئر کرنا تو دور کی بات ہے، ایسی چیزوں کو دیکھے بھی نہ، کیونکہ دیکھنے پر بھی گناہ ہے۔ تو ایسی چیزوں کو آپ اگنور کریں، نہ دیکھیں، اور جو اللہ کا کلام ہے یا حدیثیں ہیں یا اسلام کے متعلق کوئی نالج دے رہا ہے، کوئی ویڈیوز بنا رہا ہے، ان سب ویڈیو کو شیئر کیا کریں، دیکھیں اور ان سب سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو ایک آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ لفظ کیا ہے؟ بدیع السماوات، عُس عین نکالیں گے، با کو تو جلد ادا کریں گے زبر کی حرکت کے ساتھ، اور دال یا زیر دی، یا ساکن آ گیا اور یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا، تو یہاں پر ہو گیا یا مدہ کا قاعدہ، لہٰذا یہاں پر ہم کھینچیں گے۔ تو کیا پڑھیں گے ہم؟ بدی بدی بدی۔ آگے کون سا حرف ہے؟ حرف عین ہے۔ عین حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا حلق سے ادا کریں گے، بالکل صاف اور واضح طور پر۔ جو حرف ادا نہیں ہوتا اس کی خوب مشق کیا کریں۔ مشق کرنے کا طریقہ میں کئی بار بتا چکی ہوں، جیسے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کا عین نہیں نکلتا تو آپ خوب بولیں عین 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 عین۔ اب یہاں پر بولے عین سین پیش عُس، عین سین پیش عُس،
اس طریقے سے خوب مشق کریں تو دیکھیں گے کس طرح پرفیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو عین سین پیش، غص، غص، عین کو بھی مخرج سے ادا کرنا ہے اور سین میں ملاتے ہوئے جیسے ہی سین میں عین ملے گا سیٹی کی آواز ظاہر ہوگی۔ بدیعس، غص، غص، ایسا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سین کے اوپر زبر ہے، جلد پڑھیں گے، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، تازر تی۔ تو کھینچنا کہاں کہاں ہے؟ میم کے اوپر اور واو کے اوپر۔ تو جب پورا پڑھیں گے دونوں لفظ کو کیا ہو جائے گا؟ بدیع السماواتی، سمجھ آ رہی؟ بدیع السماواتی۔ تو یہ جو دونوں لفظ ہے اس میں اگر غور کریں تو ہم نے کہاں کہاں پر کھینچا؟ دی میں کھینچا یا مدہ کرا، اور میم اور واو کو کھینچا کیونکہ دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اب جب ہم ٹون میں پڑھیں گے، طرز میں پڑھیں گے جسے ہم طرز کہتے ہیں، یا قرأت میں پڑھیں گے تو ہم کس طرح ہوگا؟ بدیع السماواتی، بدیع السماواتی، ٹھیک ہے، اس طرح کا بنے گا۔ آگے کیا ہے؟ والارض، کیا پڑھیں گے؟ ول، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر آر، را کو موٹا رکھنا ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو ول آر، اور ضاد کے اوپر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو ضاد کا زیر ہٹ جائے گا اور یہاں پر ہم سکون لائیں گے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ضاد کو ادا کریں گے، کیسے؟ ضاد، ضاد، والارض، ایسا، ٹھیک ہے۔ ضاد کا جو مخرج ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہے، تو اس کو سیکھنا ہے کہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ الف سے یا تک جتنے بھی حروف ہیں عربی کے، ان میں سب سے جو مشکل حرف ہے، جس کا نکالنا سب سے مشکل ہے، تو وہ حرف ہے ضاد۔ تو ضاد کا ادا ہونا صحیح طریقے سے اسے کسی ماہر استاد سے ہی سیکھنا چاہیے، جو تجوید کا علم رکھتے ہیں، تجوید جانتے ہیں، تو ان سے سیکھنا چاہیے۔ میرے حال میرے جو ویڈیو کا جو پلے لسٹ ہے اس میں شارٹس ویڈیو، شارٹس نام کا ایک پلے لسٹ بنا ہوا ہے، اس میں بہت ساری ویڈیو کا ہم نے شارٹس بنا کر ڈالا ہے، جس میں ہم نے الگ الگ حرف کا مخرج بتایا ہے کہ کس طریقے سے نکالنا ہے، اپنے زبان کو کدھر ٹچ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے بتائی ہے۔ تو اس میں ہم نے ضاد کا بھی مخرج بتایا ہے، ضاد، 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 ایسا ادا کرنا ہے ضاد کو۔ بعض لوگ ضاد بولتے ہیں، بعض لوگ دعاد بولتے ہیں، بعض لوگ زواد بولتے ہیں، بعض لوگ ضاد بولتے ہیں، تو یہ ساری جو ہے نا ساؤنڈ ہے نا یہ غلط ہے، ضاد کا مخرج الگ ہے۔ تو اس کو نکالنے کے لیے سیکھیں، کیا ہے؟ والارض، یہاں تک دیکھیں، بدیع السماوات والارض، ارض، یہاں پر زبان کا جو بغلی کنارہ ہے نا اسے ہم داڑھوں کی جڑ پر ٹچ کرتے ہیں اور اس طریقے سے ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد، ضاد، ایسا۔ تو یہاں تک سمجھ آ گیا؟ آگے چلیں گے۔ وَإِذَا، واو زبر و، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، وَإِذَا، الف مدہ کی، الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ جو حرف ذال ہے اسے بہت ہی باریک اور نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جیسے کہ ذال، 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 سمجھ آ رہی؟ بعض اوقات لوگ بولتے ہیں زال، کیا بولتے ہیں؟ زال، 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 ایسا بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایسا ساؤنڈ جو آ رہا ہے نا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرف ذال جو ہے اس میں یہ ساؤنڈ نہیں آگا، ایسا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، ورنہ حرف ذال پھر زا سے چینج ہو جائے گا، تو اس بات کا خیال رکھے۔ یہ جو ملے جلے حرف ہوتے ہیں نا جیسے زا اور ذال، اسی طریقے سے سین اور صاد، ٹھیک ہے، تو ان میں کچھ فرق ہے،
جو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ذال جو ہے، ذال یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے اور اس میں سیٹی والی آواز نہیں آئے گی، جبکہ زا جو ہے، زا را کے بعد جو زا آتا ہے اس میں اس کو ہم سخت ادا کرتے ہیں، اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ سین ہے اور صاد ہے، تو یہ جو دو حرف ہے دونوں میں سیٹی کی آواز آتی ہے، لیکن فرق ان میں کیا ہے کہ سین کو ہم باریک ادا کرتے ہیں اور صاد کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، کسی میں موٹے اور باریک کا جو فرق ہے، کسی میں سیٹی نما نکلتا ہے، کسی میں بغیر سیٹی، یہ جو فرق ہے نا، یہ ہمیں حرفوں کا جو ہے معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس میں فرق محسوس کر سکیں جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جب پڑھیں گے وَإِذَا الف مدہ بھی کریں گے، وَإِذَا قَضَى قاف زبر قا اور ضاد کھڑا زبر اوپر مد تو یہاں پر دیکھیں قاف اور ضاد دونوں موٹے حرف ہے، تو موٹے طریقے سے ادا کریں گے، لیکن فرق یہاں پر کیا ہوگا کہ قاف کے اوپر زبر ہے تو جل پڑیں گے، اور ضاد کے اوپر کھڑا زبر اور مد بھی آ گیا تو یہاں پر ہم مد کریں گے، 3 سے 4 الف کھینچیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ مد ہے، حرف مد آ گیا اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہ جو ہے نا قضا ایک الگ لفظ ہے اور امرن ایک الگ لفظ ہے، تو یہ ہو جائے گا مد منفصل۔ بتایا تھا کہ جب حرف مد اور حمزہ دونوں الگ الگ کلمے الگ الگ لفظ میں ہو تو وہاں پر مد منفصل کا قاعدہ بنتا ہے، لہٰذا یہاں پر مد منفصل ہو جائے گا، تو 3 سے 4 الف کھینچیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم وَإِذَا قَضَى ایسا، ٹھیک ہے۔ تو مد کر دیا ہم نے۔ آگے امرن، حمزہ میم زبر ام، را 2 زبر رن، اور آگے جو کون سا حرف آ رہا ہے، حرف فا، تو یہاں پر ہو جائے گا اخفا کا قاعدہ، 2 زبر کی تنوین کے بعد فا آ گیا، لہٰذا اخفا کریں گے۔ اب اخفا کسے کہتے ہیں وہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، تو بتا دوں کہ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، ناک میں نون کی آواز چھپایا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے اخفا کرنا۔ تو یہاں پر ہم کریں گے، چھپائیں گے امرن رنگ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ بعض اوقات لوگ میم میں بھی قلقلہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ غلط ہے، یعنی کہ اگر کوئی پڑھے آمرن 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 میں رن، یہ جو ہے نا آمے یہ جو ہے نا یہ غلط ہے، میم میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم حمزہ کو میم سے ملائیں گے تو ہماری آواز بالکل اسٹاپ سی ہو جائے گی، جیسے کہ ایسا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ام میں کتنا صاف ستھرا نا، امرن، اب کوئی پڑھے آمرن تو کیسا ساؤنڈ آ رہا، آمے رنگ میں، یہ جو ہے نا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ام رنگ ایسا نکالنا ہے، یہ صحیح ہے۔ آگے فَإِنَّمَا، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، فَإِنَّمَا، اب یہاں پر نون کے اوپر شد آ گیا تو ظاہر بات ہے نون مشدد کا غنہ کریں گے۔ بتایا تھا کہ 2 حرف ایسے ہیں جس پر شد آ جائے، آگے پیچھے کوئی نون ساکن، کوئی تنوین، کوئی 2 پیش کی تنوین، یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف نون ہو اور اس کے اوپر شد آ گیا ہو، صرف میم ہے اور اس کے اوپر شد آ گیا ہو، تو وہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں نون کے اوپر شد ہے نا، لیکن اس سے پہلے کوئی نون ساکن ہے، کوئی تنوین ہے نہیں، ہے نا، صرف نون ہے اور اس کے اوپر شد ہے، تو یہ ہو گیا نون مشدد کا غنہ،
لہٰذا یہاں پر غنہ کرنا ہے، تو ہم پڑھیں گے فَإِنَّمَا، ٹھیک ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے۔ غنہ اور اخفا میں فرق سمجھے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو روکنے کو، اور اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، ٹھیک ہے۔ تو اخفا میں کیسا آواز آ رہا تھا، اور دیکھیے امرن امرن فإن رن فإن، آواز سمجھ آ رہی کہ یہاں پر اخفا میں ہم کس طرح کا آواز نکال رہے، اور یہ جو غنہ کر رہے ہم کس طرح کا آواز نکال رہے، تو فرق سمجھنا ہے۔ رن فإن، ان، جب ہم غنہ کرتے ہیں تو زبان ٹچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اوپر تالو میں، ان، اور اخفا جب کریں گے تو آواز یہ زبان ہوا میں رہے گی، رنگ رنگ، ٹھیک ہے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ یہ اخفا ہے اور یہ غنہ ہے۔ فَإِنَّمَا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا، یہاں تک ہو گیا۔ یقول، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، لام پیش لو، یقول، قو میں کھینچیں گے، واو مدہ ہو رہا ہے، یا اور لو کو جل پڑھیں گے۔ یقول لہو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو لہو، کن فیکون، کاف نون پیش کن۔ اب یہاں دیکھیں نون ساکن، اس کے بعد آنے والا حرف فا ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر اخفا کیا تھا، اسی طریقے سے یہاں بھی کریں گے۔ کن فیکون، فا زبر فا، یا زبر یا، کاف وا پیش کو، نون پیش نو۔ اب نون کے اوپر وقف کریں گے، پیش ہٹ جائے گا، سکون لائیں گے، کو میں واو مدہ کر رہے ہیں۔ پورا دیکھیں، پوری آیت کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ایک بار پھر دیکھیں، بدیع السماوات والارض، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو آیت نمبر 117 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ جو چیزیں میں نے سمجھائی ہے اور پچھلے جو چیزیں میں سمجھا چکی ہوں تو اس کی آپ لوگ مشق کر رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، اور یہ جو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہے نا، وہ اس چیز کو نا آپ کاپی پر نوٹ کر لیں، جب بھی فری وقت ہو تو آپ نکال کر اس کو سمجھیں۔ اور ایک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک نورانی قاعدے کا بک آپ کہیں سے لے لیں، خرید لیں، اور اس میں ہر ایک چیز کو، جو چیزیں یہاں سیکھیں نا اس کو وہاں پر آپ دیکھیں، فری وقت میں پڑھیں اس کو، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ایڈوانس جو تجوید کی جو کتابیں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی پڑھاؤں گی 1 بائی 1۔ تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا میسیجز کا، جو لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں اور ویڈیوز کو لائک کیا کرتے ہیں، تو جب بھی کسی کا کمنٹ آتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ سے دعا کریں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس کام کو جب تک زندگی ہے تب تک اس کام کو چلا میرے ذریعہ، اور میرے جو علم ہے اس میں تو مزید 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 اضافہ کر دے۔
انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔